آداب، میں ہوں احفاد المجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں احفاد ٹاکس پہ ہم کلام. اور آج کا موضوع ہے انڈیویجول اینڈ آئلینڈس اور اینڈ جنگلس. کچھ لٹریچر ایسا لکھا گیا ہے انگریزی میں جس میں ایک انسان جو ہے وہ کسی آئلینڈ پہ اکیلے زندگی بسر کرتا ہے یا جنگل میں اکیلے زندگی گزارتا ہے. جیسے ڈینیل ڈیفو کا رابنسن کروسو، اور اس کی یہ کہانی ہے کہ ایک یارک شہر کا ایک آدمی ہے اور اس کا شوق یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ دیکھے، اور اسی میں سے ایک جگہ پہ جو ہے ان کا شپ ریک ہو جاتا ہے اور سول سروائیور ایک آئلینڈ پہ پہنچتا ہے اور اکیلے زندگی وہاں بسر کرتا ہے. اور پھر وہ ساری کہانی اس بارے میں ہے کہ کس طرح سے وہ جد و جہد کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر اچانک اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فٹ پرنٹ سے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں یہاں پہ جو کینیبالس ہیں اور جو لوگوں کو کھا جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک شخص کو ریسکیو کرتا ہے ان سے، اور اس کا نام وہ رکھتا ہے فرائیڈے، کیونکہ وہ اس کو فرائیڈے کے دن ملا ہوتا ہے. یہ ایک کہانی جو ہے تقریباً جو کالونیلزم تھا اور یہ تھا کہ کس طرح سے کسی لوگوں کو جو ہے وہ مہذب بنایا جائے، اس کے بارے میں بھی تھی، اور ایک اسٹرگل کے بارے میں تھی. اس کے اوپر بہت ساری فلمیں بھی بنی ہیں، کاسٹ اوے اور اس طرح سے مختلف. دوسری جو ہے وہ ہے جنگل بک، روڈیارڈ کپلنگ کی. اس میں سٹوریز ہیں، موگلی کی کہانی ہے. موگلی ایک جنگل میں ہے اور زیادہ تر جو بھیڑیے اس کو پالتے ہیں، بگیرا ہے اور بھالو ہے. ان تمام لوگوں کے وہ کمپنی میں رہ کے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ دو کہانیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں کہ آپ آئسولیشن میں سوسائٹی کے باہر کام کر رہے ہیں. یہ جو رابنسن کروسو کی جو ہے وہ 1712 کے قریب جو ہے کہانی لکھی گئی تھی ڈینیل ڈیفو نے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ناول ہے. حالانکہ جان بنین کا ناول جو ہے وہ اس سے پرانا ہے، پلگرمز پروگریس، لیکن یہ ایک جس میں پورا ایکشن اور تمام چیزیں ہیں، یہ پہلا ناول ہے. اسی طرح سے جو شارٹ سٹوری ہیں جنگل بک روڈیارڈ کپلنگ کی، وہ بھی اسی طرح کی ایک کہانی کے اوپر بیسڈ ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ نیچر کے اندر رہتے ہوئے اس کی پرورش ہوتی ہے. اور یہ تقریباً 19ویں صدی کے قریب یہ کہانی لکھی گئی. لیکن ان سے پہلے ایک کہانی لکھی گئی اور اس کہانی کو لکھا ہے ابن طفیل نے. یہ پریزنٹ اسپین، یا اس کو جب اندلس کہتے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے ابن طفیل. ان کی کہانی کا نام ہے ایک الائیو پرسن، سن آف اویک. یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں حی ابن یقظان. حیہ کا مطلب ہوتا ہے زندہ، اور یقظان کا مطلب ہوتا ہے جاگا ہوا. یعنی ایک زندہ آدمی جو بیٹا ہے جاگے ہوئے کا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اصل میں جو رائٹر ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ ایک زندہ آدمی کی کہانی ہے، ایک ایسے زندہ آدمی کی کہانی جو ایک جاگے ہوئے کا بیٹا ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک آئلینڈ میں ایک بچہ جو ہے وہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ کو ایک اس میں پانی میں کیسکٹ میں بند کر کے بہا دیا جاتا تھا، اور وہ آگے کسی کے ہاتھ لگ گیا اور اس طرح سے اس کی آگے پرورش ہوئی. اسی طرح سے اس کے دو ورشنز ہیں کہانی میں. کہتے ہیں کہ شاید ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری یہ ہے کہ بائی نیچر ہی وہ اس آئلینڈ میں پیدا ہوا، پلا بڑا اور ہوا، اور اس کی جو ہے پرورش زیادہ تر ہرن اور باقی جانوروں نے کی. اور وہ باقی نیچر کو دیکھتا ہوا، جنگل کو دیکھتا ہوا، جانوروں کو دیکھتا ہوا، بادل کو دیکھتا ہوا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے کہ خاص طرز زندگی اور ورلڈ ویو اس کا ہو گیا. پھر ایک دن ایک شخص اس آئلینڈ پہ آتا ہے جس کا نام ہے اصل جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اصلی، ریئل. ایک ریئل مین جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کی اور سے ملاقات ہوتی ہے. اب اس کو جو ہے کیونکہ اس کی پرورش اس طرح سے ہوئی کہ یہ تو زبان بھی نہیں جانتا، کوئی بھی لینگویج نہیں جانتا. اصل اس کو جو ہے وہ لینگویج سمجھاتا بھی ہے. پھر آپس میں ان دونوں کا گفتگو جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور ایک ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، ایک ڈائلیکٹ شروع ہوتا ہے. اور اس میں
بات اس پہ آتی ہے کہ کیا ایک آدمی کی پرورش صرف نیچر کے بیسس پہ ہو سکتی ہے یا آؤٹ سائڈ سے بھی کوئی اور گائیڈ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو اصل کا جو ہے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک گائیڈنس کی ضرورت رہتی ہے ادر دین جو آپ دیکھتے ہیں. چنانچہ اصل جو ہے اس کو لے کے جاتا ہے اور جو سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ دکھاتا ہے کہ اس کے اصول اور اس کے رولز اس قسم کے ہیں. کچھ دیر وہاں پہ یہ رہتا ہے ابن یقظان، اور اس کے بعد یہ واپس چلا آتا ہے اور کافی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو یہ زندگی پسند نہیں ہوتی جس میں مختلف قسم کے اصول ہوں. بیسیکلی یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں جب آئے ہیں اور آپ کی شناخت کیا ہے اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اور یہ شناخت جو ہے وہ آپ دیکھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک کاؤنٹر ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، شاید جن لوگوں نے اور دیکھا ہے اور جو آپ کے رہبر ہو سکتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اصل میں چونکہ ابن طفیل ایک عرب اور ایک مسلم تھے تو اس لیے ایک کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے کہ کیا آپ کو گاڈ کی طرف سے ریولیشن کے ذریعے سے گائیڈنس ہونی چاہیے، کتنی اس کا رول ہے اور کتنا رول یہ ہے کہ آپ آبزرویشن سے کہتا دیکھیں. اگر آپ دیکھیں فلسفے کی بات اگر کریں ہم تو کانٹ کا فلسفہ بھی جو ہے وہ ریزننگ کے اوپر بیسڈ ہے کہ آپ کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اگر ایک مثال میں یہاں پہ دے دوں کہ ایک زمانے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ سٹیٹک ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، لیکن یہ آپ کی آبزرویشن کی انٹرپریٹیشن ریزننگ کی جو ہے وہ غلط تھی. پھر ایک زمانے میں کوپرنیکس آیا اور گلیلیو، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات جو ہے بالکل اس سے مختلف ہے. تو انہوں نے ایک ود ایویڈنس ایک بات کہی. اس ایویڈنس کے بعد اگر کوئی بھی آج بھی یہ بلیو کرے کہ زمین چپٹی ہے اور سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کو ریزننگ یا بلیف نہیں کہیں گے، اس کو ڈاگما کہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ناول میں جو بیسیکلی ایک آئیڈینٹی، انٹرنل کنفلکٹ، انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کہ دنیا جو ہے زندگی کیا ہے اس کے بارے میں اس سے ڈیل کرتا ہے. لیکن یہ ایک ہی طریقے کی جو ہیں وہ لٹریچر ہیں، چاہے ڈینیل ڈیفو کا رابنسن کروسو ہو یا جنگل بک ہو، مگر اس کا پیش رو جو ہے وہ ابن طفیل کا یہ ناول ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے اپنا نام پہلے بتلایا، اپنی آئیڈینٹی پہلے بتلائی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کیسے پرزیوم کرتے ہیں کہ سب لوگ آپ کو جانتے ہی ہیں، آپ کو اپنا آپ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. لہٰذا میں نے ان دونوں چیزوں کے بیلنس کے کرتے ہوئے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. تو ویسے بھی یہ ایک دنیا میں آ کے آبزرویشن کر کے دیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ مختلف شاعروں نے بھی کہا، غالب نے کہا سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. تو اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ابن طفیل کا ناول اسی چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی زبان میں بھی ہو گیا ہے، چھوٹا سا ناول ہے، تقریباً 200 پیجز کے قریب، اور اس میں جو آرگیومنٹ اس کا اصل کے ساتھ ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے اور بہت اپریشیبل ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ناول جو ہے وہ زیادہ تر اتنا عام نہیں ہے اور زیادہ پڑھا بھی نہیں گیا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا. لیکن اس کا ایک بہت اچھا فاؤنڈیشن ہے جو فلاسفیکل ان نیچر ہے یہ ناول. اور یہ ان لائک رابنسن کروسو اور جنگل بک، یہ وہ کولونیلزم جو ہے وہ وائٹ مینس برڈن لے کے نہیں چلتا. یہ دو لوگوں کے ایک آمنے سامنے بیٹھ کے آرگیومنٹ ہے، اور اس آرگیومنٹ کا اختتام کس چیز پہ ہوتا ہے وہ ایک جو پڑھنے والا ہے، ایک قاری ہے، ریڈر ہے، اس کا اس نے خود طے کرنا ہے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.